فاطمہ ایک ہونہار اور محنتی ڈاکٹر نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور کے ایک نامور ہسپتال میں اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ وہ ایک نیک دل اور خوش مزاج لڑکی تھی جس نے اپنے مریضوں کی خدمت کو اپنا مقصد بنا رکھا تھا۔ اس کی شادی ایک خوشحال گھرانے میں ہوئی جہاں اس کا شوہر احمد اسے بے حد چاہتا تھا، لیکن اس کی ساس بیگم قدسیہ شروع سے ہی فاطمہ کو ناپسند کرتی تھیں۔ انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کا بیٹا ایک ملازمت پیشہ لڑکی سے شادی کرے جو گھر پر کم اور ہسپتال میں زیادہ وقت گزارے۔ شادی کے ابتدائی دن تو جیسے تیسے گزر گئے، لیکن آہستہ آہستہ بیگم قدسیہ کا رویہ فاطمہ کے ساتھ تلخ ہوتا گیا۔ وہ اکثر فاطمہ کو طعنے دیتے، اس کے پیشے کو حقیر جانتے اور اسے احمد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ احمد اپنی ماں اور بیوی کے درمیان صلح کروانے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن بیگم قدسیہ کی نفرت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک دن فاطمہ کے ہسپتال میں اس کی پروموشن کی خبر آئی۔ یہ خبر سن کر بیگم قدسیہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہیں لگا کہ فاطمہ اب ان کے بیٹے کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں کر لے گی اور وہ گھر کی واحد مالکہ بن جائے گی۔ ان کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا اور وہ چپکے سے ایک عامل کے پاس پہنچ گئیں۔ عامل نے انہیں کالے جادو کا ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے فاطمہ کے کھانے یا پینے میں ملا دیں۔ بیگم قدسیہ نے اس تعویذ کو فاطمہ کی چائے میں ملا دیا۔ فاطمہ کو شروع میں تو کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن کچھ دنوں بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے شدید سر درد، کمزوری اور بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ہسپتال میں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ دوائیوں کے نام بھولنے لگتی اور راتوں کو اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے اور وہ اپنے مریضوں پر بھی توجہ مرکوز نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے کام میں غلطیاں ہونے لگیں اور اس کی شہرت کو نقصان پہنچنے لگا۔ احمد نے فاطمہ کی حالت دیکھ کر اسے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کسی کو بھی اس کی بیماری سمجھ نہیں آئی۔ سب نے یہی کہا کہ اسے ذہنی دباؤ ہے، لیکن فاطمہ جانتی تھی کہ یہ صرف ذہنی دباؤ نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور اندیشہ بیٹھ گیا تھا۔ ایک رات وہ سو رہی تھی جب اسے ایک ڈراؤنا خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ بیگم قدسیہ ایک تاریک کمرے میں بیٹھی کسی چیز پر کالا جادو کر رہی ہیں۔ خواب میں اسے اپنی ساس کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک نظر آئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فاطمہ نے اگلی صبح احمد کو یہ خواب سنایا۔ احمد کو شروع میں تو یقین نہیں آیا، لیکن فاطمہ کی مسلسل بگڑتی ہوئی حالت اور اس کے خواب نے اسے تشویش میں ڈال دیا۔ انہوں نے ایک رشتہ دار سے مشورہ کیا جو کالے جادو اور اس کے علاج کے بارے میں کچھ علم رکھتے تھے۔ انہوں نے احمد کو ایک بزرگ عامل کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ عامل نے فاطمہ کی حالت دیکھ کر فوری طور پر یہ اندازہ لگا لیا کہ اس پر کالے جادو کا اثر ہے۔ انہوں نے فاطمہ اور احمد کو کچھ وظائف اور دعائیں پڑھنے کو دیں اور کہا کہ بیگم قدسیہ کے کمرے کی تلاشی لیں۔ احمد نے اپنی ماں کے کمرے کی تلاشی لی تو اسے ایک چھپی ہوئی جگہ سے وہی تعویذ ملا جو بیگم قدسیہ نے فاطمہ کو دیا تھا۔ احمد نے اپنی ماں کو تعویذ کے ساتھ پکڑ لیا۔ بیگم قدسیہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا راز فاش ہو گیا ہے تو وہ پہلے تو انکار کرتی رہیں، لیکن جب احمد نے تعویذ دکھایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور فاطمہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں فاطمہ کی کامیابی اور احمد کے ساتھ اس کی محبت سے حسد تھا اور اسی حسد میں انہوں نے یہ غلط قدم اٹھایا۔